نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معقر علماء کرام، معزز حاضرین کرام اور عزیز طلباء، I feel immense pleasure to speak on the topic of 26th January, the Republic Day. I wish all of you a very happy Republic Day. Friends, every year we Indians celebrate this very day, 26th January, the Republic Day. Do you know why? Because India's constitution came into force on this very day, on 26th January 1950. تو میرے بھائیوں، آج پورا ہندوستان یوم جمہوریہ منا رہا ہے، ریپبلک ڈے منا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 کو ریپبلک بنا. ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے پریزیڈنٹ ابراہیم لنکن کے ورڈز کے اندر. تو ابراہیم لنکن کے ورڈز میں ڈیموکریٹک اور ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ آف دی پیپل بائی دا پیپل فار دی پیپل. ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پاور ہوتی ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس کو پبلک چن کر کے آگے بھیجتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ہندوستان جو ریپبلک بنا وہ 26 جنوری 1950 کو بنا. ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن بہت اہم سمجھے جاتے ہیں اور اہم ہیں بھی. سب سے پہلا 15 اگست 1947 جس دن ہمارا دیش آزاد ہوا، ہمارا دیش جو ہے سوتنتر ہوا. انگریز نے ہندوستان کے اوپر تقریباً 200 سال تک حکومت کی. اس کے بعد تقریباً 100 سال کے بلیدان سے، 100 سال کی قربانیوں سے ہمارا ہندوستان جو ہے انگریزوں کے پنجے استبداد سے جو ہے آزاد ہوا. اس کے بعد 29 دسمبر کو بابا رام بھیم راؤ امبیڈکر چیئرمین تھے کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے. ان کی نگرانی میں ایک کمیٹی بنائی گئی. اس میں سب مذہب، ہر ریلیجن کے آدمی تھے اور انہوں نے تقریباً 2 سال کے بعد جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہندوستان کا سنویدھان تیار کیا. 24 جنوری کو سب ممبرز نے جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی کے ممبر تھے